ایک دفعہ سنگاپور کے پرائم منسٹر تھے شاید، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لی کوان یہ نام تھا شاید ان کا، ان سے پوچھا گیا تھا پاکستان کو کوئی مشورہ دیجیے آپ، ہم اپنے جو ہے معیشت کو کیسے ٹھیک کریں اینڈ آل، تو ان کا جو جواب تھا کہ جی اس قوم کو کوئی کیا مشورہ دے جن کی زندگی ہی جو ہے موت کے بعد شروع ہوتی ہو. سر لفظوں میں یہ کہ جن لوگوں کی زندگی ہی موت کے بعد شروع ہونی ہے انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. میں یہی کہنے والا ہوں. ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم امریکہ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم اسرائیل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم فرانس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم تو دنیا ساری کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو کمال ہے. آپ کو پتا ہے چائنا نے الجزائر پہ انہوں نے کہا آن ریکارڈ بات ہے کہ اسلام از اے ڈیزیز، مینٹل النس. جو مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں یہ دنیا 4 دن کی ہے، باقی جو ہماری زندگی ہے یہ بس ایسے یوں سمجھے کہ آنکھیں بند کرنی ہے اور کھولنی ہے، تو یہ تو دنیا اتنی سی ہے، بالکل اصل زندگی آخرت ہے. تو ہم دنیا کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس پہ محنت نہ کریں، اس میں ذلیل و خوار نہ ہو، آخرت کی زندگی کی فکر کریں. تو اس حساب سے تو بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب اس میں ہماری غلطی کیا ہے ہمیں؟ لیکن ایک عام مسلمان جو ہے یہ دنیا واقعی اس کے لیے ایک گھڑی پل کا مطلب ٹائم ہے، یہ وہ بس گزار رہا ہے، اصل زندگی کا وہ بعد میں انتظار کرے گا. حوریں بھی وہیں پہ ہیں، جنت، اور وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ دنیا ان کے لیے معنی نہیں رکھتی. آپ اگر اس کو جتنا بھی کر لیں وہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتی. اور جب میں پوچھوں کسی سے کہ آپ کو میرے سے کیا مسئلہ ہے کہ میں جیسے بھی پہنوں اوڑوں یا جو بھی یہ خواتین، تو وہ کہتے ہیں کہ قبر میں ہم سے سوال ہونا ہے کہ تمہارے آس پاس کی عورتوں نے کیا پہنا ہوا تھا. آپ لوگوں کو تو پتا ہوگا بہنوں نے، بیوی نے، یہ ہمیں وہ بتایا جاتا ہے کہ ہم سے سوال ہونا، اس لیے ہم آپ کو سیدھے راہ پہ چلاتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں، جائیداد میں حصہ نہیں دیتے ہیں، ایکویلٹی پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکالتے ہیں. تو یہ آپ کے فائدے کے لیے. تو ہم ہر جگہ دنیا کے ہر پلیٹ فارم میں جہاں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کا ترجمان نمائندہ دنیا کے انٹرنیشنل فورم میں وہ مسلمان بن کے کھڑا ہوتا ہے. انسان بن کے تو وہ کبھی کھڑا ہی نہیں ہوا. آپ یونائٹڈ نیشن میں ساری تقریریں مسلمان بن کے ہوتی ہیں. ہم کبھی کب انسان بن کے ہم نے دنیا کو ایڈریس کیا ہے؟ انٹلیکچوئل برین کے مینٹل پرابلمز ہیں ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں. ہم صدیوں سے پیچھے، صدیاں ہم ضائع کر چکے ہیں، ویسٹ کر چکے ہیں. ہم جیسے وسیم الطاف صاحب ہیں، میں ہوں، اپنا یہ مارا صاحبہ ہیں، یا اس طرح کے ہم جو چند لوگ ہیں، پاکستان میں ہماری کوئی نہیں سنتا. آج بھی جناب ہمیں سری نگر چاہیے، سری نگر سٹی جو ہے اسے، اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے مسلمانوں کی، یہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا جو ان کی جو عبادات ہیں، جو ہم جو ورشپ کرتے ہیں، جو ہماری عبادات جس کو ہم کہتے ہیں، اچھا وہ بھی ایک اسٹمبلنگ بلاک ہے کسی بھی پروگرس اور ڈیولپمنٹ ہونے کے لیے، ماڈرن دور میں، خاص طور پہ ماڈرن دور کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہم پہ فرض ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ہم نے اپنا کوئی بھی کام کاج ہے اسے چھوڑنا ہے، اس کی سیٹ اسے چھوڑ کے ہم نے نماز پڑھنے چلے جانا ہے. اب یہ 4-5 دفعہ یہ ایک آپ اپنی جو روٹین ہے، آپ کنسنٹریشن نہیں کر پائیں گے اپنی ڈیوٹی پر، اپنے کام پر، اور وہ جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم دکاندار کسی بازار میں جاتے ہیں چیز لینے، تو آگے دکان خالی ہوتی ہے، کدھر ہے جی دکاندار، کدھر ہے وہ جی نماز پڑھنے گیا ہوا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کا پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کدھر ہے جی، ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں جی، وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے. اب پھر ہفتے میں ایک پورا دن ہمارا جمعے کا جو دن ہے، ایک دن ہو گیا. 1 سال میں 1 مہینہ پورا ہم رمضان کا ہے، وہ بھی ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ 25% بھی نہیں رہتی ایز اے مسلم، جہاں بھی مسلمان ہوتے ہیں، روزے اور رمضان کی وجہ سے. پھر حج وغیرہ عمرے آتے رہتے ہیں، عاشورہ محرم آ جاتا ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹ کے راستے میں رکاوٹ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ عبادتوں کا سے وہ لوڈڈ ہے، اوور لوڈڈ ہے ہم. تو اسلام کی ساری ہسٹری جو ہے وہ شریعت ورسز ریشنلٹی، ان کے کانفلکٹ سے بھری ہوئی ہے. ایک طرف علم ہوتا تھا، سائنس ہوتی تھی، فلسفہ ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارا مذہب ہوتا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ فلسفہ نہیں، ریشنلٹی نہیں، ہم نے شریعت کو ڈومینیٹ کرنا ہے. ایون ہمارے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے برخلاف نہیں بن سکتا. کہ مسلمانوں نے سائنسدان پیدا ہوئے. اب مسلمانوں میں جو سائنسدان پیدا ہوئے تھے، حقیقت یہ ہے کہ ان سب پر کفر کے فتوے لگے تھے، سب کو پنش کیا گیا تھا، کوڑے لگائے گئے تھے، ان کو مارا گیا تھا. تو وہ ابن رشد ہو، وہ ابن سینا ہو، الفارابی ہو، ہیتھم ہو، کندی کو 50 کوڑے مارے گئے یہ کہہ کے کہ اس کے خیالات خطرناک ہیں. غزالی جو ہے، غزالی سے لے کے مولانا مودودی تک
ہم اپنے آ جاتے ہیں اپنے زمانے میں، تو سب کا یہ فیصلہ تھا کہ عقل جو ہے، جو سائنس جو ہے، جو فلسفہ جو ہے، اس کو اوور رول کرے گا ہمارا مذہب، ہماری قرآن و سنت. ایک 1500 سال کی ایک مسلسل ہسٹری ہے. مسلمانوں نے جب علم سے، تعلیم سے، عقل سے وہ اوائڈ کیا ہے، اس سے دور رہے ہیں. تو اب اسی طرح ہمارے اب سب کنٹیننٹ میں آ جائیں، یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو کہ جو جن کی آپ نے ریفرنس کیا ہے 800 سال 1000 سال جنہوں نے حکمرانی کی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قلعے تو بنائے، باغات تو بنائے، مقبرے بنائے، لیکن انہوں نے کوئی یونیورسٹی تو نہیں بنائی، کوئی انہوں نے علمی کوئی ادارہ نہیں بنایا. انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ دنیا میں ہارورڈ اور آکسفورڈ جو ہیں وہ بن چکے ہوئے ہیں. پوری برِ صغیر کی تاریخ میں، مغلوں کی تاریخ میں ان کو پتہ نہیں تھا کہ فرینچ انقلاب، فرینچ ریولوشن آ چکا ہوا ہے. کسی کو نہیں پتا تھا. انہیں پتہ نہیں تھا کہ امریکہ میں فریڈم ڈیکلریشن ہو چکا ہے. 1824 میں انگریزوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہاں پہ ایک سنسکرت کالج قائم کرنا چاہتے ہیں کلکتہ میں، لیکن جو ہندو لیڈرز تھے انہوں نے راجہ رام موہن رائے کی قیادت میں یہ کہا جی آپ سنسکرت کا کالج شروع نہ کریں، آپ انگریزی کا کالج شروع کریں. یہ 1824 کی بات ہے. اور 1835 میں جب انگریزوں نے کہا کہ ہم اسکولوں میں انگریزی کی کلاسیں شروع کریں گے، تو 8000 مسلمان مولویوں نے ایک تحریر لکھی، اس پہ دستخط کیے اور انہوں نے کہا جی کہ انگریزی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اس وقت کے حالات تھے. یہ بہت بڑا ایک گیپ کریٹ ہو گیا اور وہ پھر چلتا آیا، اور پھر پارٹیشن تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مسلمان بہت پیچھے رہے اور باقی جو قومیں تھیں وہ کافی آگے نکل گئیں، کیونکہ انہوں نے وہ انگریزی جو تعلیم تھی اور وہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم تھی اس کو اپنایا. ابھی بھی جو انڈیا کا مسلمان ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے 15% ہے اس وقت انڈیا میں مسلمان جو ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں سکھ اور جین اور یہ کم ہے، کرسچنز یہ کم ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کمیونٹیز میں آپ دیکھیں کہ وہ بہت آگے ہیں مسلمانوں سے اوور آل. آپ دیکھیں انڈیا میں. اور یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ جیسے ارشد صاحب نے کہا کہ وہ ساری چیزیں یہاں پہ اپلائی ہوتی ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے اسٹیٹ ہی آئیڈیولوجیکل بنا دی. انڈین مسلم تو ایک سیکولر اسٹیٹ میں رہ رہا ہے، اور جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو سائنٹیفک آپ کی ایک گروتھ ہوتی ہے، وہ ایک سیکولرزم کا پروڈکٹ ہے، وہ ایک ڈیموکریسی کا پروڈکٹ ہے. آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ میں تو یہ چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. اب ایک ایسا ملک جہاں پہ فزکس اور کیمسٹری میں بھی آپ اسلامیات پڑھا رہے ہیں، اس نے کیا ڈیولپ کرنا ہے؟ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ نے تو بیڑا غرق کر دیا بالکل، یعنی ایک سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کا، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کا. ہمارے یہاں استاد جو ہے وہ فزکس پہ پہلے ایک لیکچر دیتا ہے اور بعد میں وہ کہتا ہے جی کہ یہ بس کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ کائنات جو ہے نا یہ خدا نے بنائی ہے، تو آپ جو ہے نا یہ جو کتاب میں لکھا ہے نا اس کی طرف نہ جائیں آپ. تو اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو پسماندگی ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، بھارت میں بھی، پاکستان میں بھی. بھارت میں اس کی کچھ اور وجوہات ہیں، وہاں پہ وہ اپنی آئیڈینٹی کے چکر میں ہے، وہ سبسٹینٹیو ایشوز پہ فوکس نہیں کر رہے. پاکستان میں وہ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے کہ یہاں پہ اسحاق ڈار نے اگر فورن ایکسچینج ریزروز بڑھانے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی کچھ مقدس یعنی آیات کا سہارا لے رہے ہیں. اور اگر کوئی نئی فلمیں بن رہی ہیں، 5-6 نئی ریلیز ہو رہی ہیں، تو مریم اورنگزیب وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذکر کر رہی ہیں جی کہ جو 6 فلمیں ہمارے یہاں اس سال ریلیز ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے. پوائنٹس جو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ویلڈ ہیں، جو بالکل جو ان کی جینوئن ریزنز ہیں وہ ساری انہوں نے وہ بتائی ہیں. ان میں سے باری باری میں یہ کہوں گی کہ پہلے نمبر پہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب برِ صغیر میں اتنے 100 سال اگر مسلمانوں نے حکومت کی، تو جیسے ارشد صاحب نے فرمایا کہ واقعی انہوں نے بلڈنگز بنائی، انہوں نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. تب آپ دیکھیں رہنیسا کا ٹائم تھا، دنیا میں ہارورڈ، دنیا میں یونیورسٹیز بن رہی تھیں، یہاں پہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا کام نہیں کیا تھا. اور یہ اور بات ہے کہ ایکویلٹی قسم کی سمجھ لیں کہ انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں یا دوسری باقی سکھوں سب کو ہی انہوں نے جاہل رکھا تھا، انہوں نے یہ اس میں کوئی تفریق نہیں کی تھی. سیکنڈ، پاکستان یا پھر برِ صغیر کے جو مسلمان ہیں وہ نوسٹیلجیا کے شکار ہیں. ان کو وہی دور ان کے دماغ سے نہیں نکل رہا، یہ ہمیشہ ہی اس چیز میں رہتے ہیں کہ ہم تھے، کبھی ہم تھے. اس کے بعد جب اگر اس سے تھوڑا سا آگے جب جاتے ہیں، میں تو اس سے پہلے بھی اگر چلی جاؤں تو میں نہیں سمجھتی کہ اگر جب مسلمانوں کے ایک جسے سنہرا دور کہا جاتا ہے تب کی ان کی یونیورسٹیز دکھا دیں، تب کی آپ مجھے ان کی ترقی دکھا دیں. جیسے ارشد صاحب نے فرمایا ہے اور یہ بات بالکل جینوئن ہے کہ ان کو تو سزائیں دی جاتی تھیں، جو سائنس کی بات کرتے تھے انہیں وہ سارا کام آپ کی تفسیر، احادیث اور وہ قرآن پہ ہوا ہے، ادروائز آپ کا سائنس پہ کوئی کام نہیں ہوا. جب وہ مسلمانوں کا بھی روشن دور تھا، بلڈنگز پہ، باقی چیزوں پہ، انویژن پہ وہ سارا کچھ کام ہوا ہوگا، لیکن علم پہ کام نہیں ہوا جیسے ماڈرن اس میں ہوا. عقل کا استعمال تو ویسے بھی حرام ہے نا. تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کو دور رکھا گیا. میں اس کو ٹوٹلی جتنا میں نے پڑھا ہے یہ خود دور رہے ہیں،
ان کو آج تک آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا میں آپ اگر شوبز میں چلے جائیں تو اتنے مسلمان وہاں پہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ کس نے روکا ہوا ہے انہیں؟ اگر وہ تعلیم میں چلے جائیں، کمپیوٹر میں چلے جائیں، جب آپ نے تعداد بڑھانے کے اوپر زور دیا مسلمانوں کا، انڈیا میں اسپیسیفکلی وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بچے پیدا کریں تاکہ ہماری تعداد زیادہ اور ہم پاور میں آئیں. اس کے بعد کچھ اویسی صاحب جیسے لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں وہ اتنا ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک پلیسیبو ایفیکٹ میں رکھا ہوا ہے کہ جو ڈمی قسم کی جو ان کے وہ سولوشنز دیتے ہیں اور وہ لوگ اسی کے پیچھے ہیں. تو مجھے یہ بتا دیں کہ ایسے لوگوں کو آپ کیسے ایجوکیٹ کریں گے؟ کہتی ہوں ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، میں نہیں سمجھتی، نہ ان کو کسی چیز سے دور رکھا گیا. انگریزی سے دور رکھنے کے لیے انگریزوں نے کہا تھا، ہندوز نے کہا تھا، سکھ نے کہا تھا. فتوے موجود ہیں آپ کے سامنے، فتوے موجود ہیں کہ مطلب انہوں نے کہا جو انگریزی پڑھے گا وہ آپ مطلب اسلام سے خارج ہیں. آپ کا سارا علم جو ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ وہ سارا علم جو اب تک ہے وہ کون سا علم ہے جو آپ نے دنیا کو دیا ہے یا کوئی آپ نے ٹیکنالوجی دی ہے؟ تو روکا ہوا تو کسی نے نہیں ہے، کسی بھی اسٹیج پہ نہیں ہے. جہاں جہاں ایکسپلور وہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب آپ دیکھ لیں کہ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں وہ جا رہے ہیں. سیکنڈلی اگر آ جاتے ہیں سیکنڈ بات پہ، اس پہ آتے ہیں کہ پاکستان میں مائگریٹ کر کے آئے، آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ، مذہب کے نام پر بنائی گئی اسٹیٹ. سب سے بڑی مجھے پرابلم یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ ڈیموکریسی بھی ہے اور یہ ایک مذہبی بھی اسٹیٹ ہے. اس سے بڑا ڈرامہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سیکولر اسٹیٹ بنائیں اور جب ایک مذہبی اسٹیٹ ہے تو سیم از لائک، کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں بھی بچوں کو مدرسہ بھیجنا زیادہ ضروری ہے؟ جب ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا جائے گا، حفظ کروایا جائے گا، حفظ کو بالکل نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کو، کئی ایسے بھی مولانا ہیں جو انہوں نے فتوے بھی یہ دیے کہ آپ اب حفظ نہ کروائیں، اب حفظ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے جو ذرائع تھے وہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے نہیں تھے، اب آپ. لیکن نہیں، ہمیں اس چیز سے ہٹنا ہی نہیں ہے. جو پروگریسو قسم کے مسلمان ہیں ہم ان کو پہلے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. محرم کا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب بہت سارے سیکٹس ہیں، آپ یقین مانیں کہ ہمارے ہاں 40 دن بازار بند ہوں گے، 40واں ہو رہا ہے، کبھی کل ہو رہے ہیں، کبھی ماتم ہو رہا ہے. آج کی دنیا میں ان کو ہٹ نہیں کر رہی، بٹ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کہاں کی نارملٹی ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کمیونٹی، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کمیونٹی ترقی کرے گی، یہ علم حاصل کرے گی. ہمارے جو سلیبس میں چیزیں ہیں، آپ کی سوچ ہے. آپ تو وسیم صاحب جانتے ہیں کہ نیوٹن کو دوپٹہ پہنا دیا تھا کہ ان کے بال لمبے تھے تو ان کو لگا وہ لڑکی ہے، اس کو دوپٹہ پہنا دیا. جو ہماری سائنس کی کتابیں ہیں آپ اگر پڑھ لیں نا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ سائنس کی کتابیں ہیں. نہ کوئی زبان سکھائی جا رہی ہے، نہ ٹیکنالوجی سکھائی جا رہی ہے، نہ سائنس سکھائی جا رہی ہے. تو ماشاءاللہ اسی طرح سے ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے. اور میں نہیں سمجھتی کہ آنے والے بھی کئی 100 سالوں تک یا کم از کم 100 سال تک بھی ان میں کچھ بہتری آئے گی. آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں، باقی کنٹریز میں دیکھ لیں، اگر وہاں پہ نکل رہی ہیں، تیل نکل رہا ہے، بہت ساری باتیں نکل رہی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کچھ ٹائم سے تو تقریباً کچھ سالوں سے تو آپ گواہ ہیں نا، کون سی یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں. اب یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ باقی دیکھ لیں کہ روزہ اپنی جگہ، تراویح کے لیے بہت سارے سیکٹس میں ہے کہ وہ لازم نہیں، اس کے باوجود ہم لوگ 3 گھنٹے کی رات کو تراویح بھی پڑھتے ہیں پورے رمضان میں. آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ باقی دنیا میں باقی تعلیم بھی حاصل کریں. میں نہیں سمجھتی، یہ بالکل کنٹراسٹ ہے اور یہ ٹوٹلی نان سینس ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ امید رکھیں کہ آنے والے وقت میں بہتر ہو جائے گا. بہتری اینڈ اگر میں نے سارا ٹائم نہیں لے لیا، ہمیں سب سے بڑا پرابلم جو میں دیکھتی ہوں مسلمانوں میں، ان کو پرابلم ہے عورت سے. ان کو سکھایا گیا ہے مذہب میں، ان کو سب سے بڑا پرابلم عورت سے، عورت کا پردہ، عورت کو کام نہیں کرنے دینا، عورت کو برابری نہیں دینی، شادیاں کرنی. اچھا کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہو کہ آپ نے لازم 4 شادیاں کرنی. آپ قانون بنا سکتے ہیں کہ آپ 1 شادی کریں، لیکن وہ نہیں بنائیں گے، کہیں گے توبہ 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 آپ یہ شرک کر رہے ہیں. یہ عورت کو اتنا سپریس کر سکتے ہیں، ہر طرح سے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. میں کہتی ہوں اس سے زیادہ ذلیل کیا کرنا کہ آپ شادیوں پہ شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، عرب ہیں ان کو فالو کرتے جائیں. آپ قانون بنائیں. باقی کسی بھی نارمل دنیا میں کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ 10 شادیاں کریں لیکن آپ آکوپائڈ رکھتے ہیں ایک وقت میں اتنی شادیاں اور اس کو گلیمرائز کرتے ہیں. عورتوں کو آپ حق نہیں دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، آپ کو ان سے اتنا مسئلہ ہے کہ عورت کے سر سے دوپٹہ اترے گا تو وہ لازم ہے ایک رینڈم بھی بندے کے لیے کہ وہ جا کے اس کو وہ تبلیغ کرے گا یا اس کو وہ فتوے دے گا کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قرآن نہ پڑھیں، لیکن آپ نے جن جھنجھٹوں میں ڈالا ہوا ہے، کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ساتھ کو پروگریسو بھی تعلیم کریں؟ اور جو پروگریسو تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں، پرویز حمود بھائی آپ سب جانتے ہوں گے ان کے بارے میں، ایک ہمارے سو کالڈ، اور میں ان کی رتی برابر عزت نہیں کرتی ہوں، باحثیت انسان کی ضرور، لیکن آفتاب اقبال صاحب ہیں، سو کالڈ ہمارے وہ فلاسفر ہیں. انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو ان کی پچھلے پروگرام میں تعریف کر بیٹھا، مجھے پتا چلا کہ وہ تو ایتھیسٹ ہیں. کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ سر قلم کر دیں، انسان کو انسانیت والے کھانے سے. اب جب ایتھیسٹ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ سر قلم کر دیں، مار دیں. تو یہ ہمیں فتوے ضرور لگ سکتے ہیں، اور جو ہمیں فتوے لگانے والے ہوں گے وہ بتا دیں گے کہ جنہوں نے بھی ان کو مارا ان کو کتنا ثواب ملے گا، اور جاتے ہی حوریں ان کا انتظار کر رہی ہوں گی. حوریں، عورت، دیز کائنڈ آف تھنگس، یہ سارا چکر ہے. اور اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتی کہ کبھی بھی آنے والے وقت میں بھی کچھ بہتر ہوگا. ہمارا اصل مسئلہ ایز اے مسلمان، ہم خود اپنا جو کچھ ہم نے کیا اس کے ہم خود قصوروار ہیں. ہماری جو حرکتیں ہیں، جو ہماری، جب تک دیکھیں ہم ایک دین اور دنیا کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھیں گے، یہ ترقی کا دروازہ نہیں کھل سکتا.
یہ ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے, یہ پولیٹیکل نہیں ہے, یہ سوشل نہیں ہے, یہ ایجوکیشنل نہیں ہے, یہ انٹلیکچوئل نہیں ہے, یہ کلچرل نہیں ہے. آس پاس جو اتنی ترقی ہو رہی ہے, انڈیا جو اس قدر معاشی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ ترقی کر رہا ہے, تو بات یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح رہنا ہے یا آگے جانا ہے. تو اس کے پہلی تو بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور انڈیا کے مسلمانوں کو بھی سب سے پہلے اپنی پسماندگی کا خود کو قصوروار سمجھیں. یہ دوسروں پہ قصور ڈالنا, کنسپائریسی کی تھیوریاں بنانا کہ ہمیں جو ہے یہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ ہمیں ترقی نہیں ہونے دیتے. آپ کے ہاں مسلمان کہتے ہوں گے کہ یہ بی جے پی جو ہمیں ترقی نہیں ہونے دیتا, یہ مودی ہماری ترقی نہیں ہونے دیتا. بعض سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں انڈین مسلمانوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ترقی کو کس مودی نے روکا ہوا ہے؟ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, پاکستانی 2.5 کروڑ بچے, 2.5 کروڑ, اس کو کیا انڈیا نے روکا ہوا ہے؟ تو بات یہ ہے ہندوؤں نے روکا ہوا ہے. تو صرف اور صرف اسلام چاہیے, اور جب تک ہم مسلمانوں کو صرف اور صرف اسلام چاہیے گا, اول بھی اسلام, آخر بھی اسلام, اوپر بھی اسلام, نیچے بھی اسلام, دائیں بھی اسلام, بائیں بھی اسلام, تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے آپ کی ریشنل تھنکنگ ہو, ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے آپ کی سائنٹیفک تھنکنگ ہو, اس کے لیے ضروری ہے آپ انکلوسیو ہوں, دوسرے آئیڈیاز کو آپ قبول کریں, دوسرے کلچرز کو آپ قبول کریں, آپ نفرت کرنا, دوسرے مذاہب سے نفرت کرنا بند کریں, دوسری قوموں کو سازشی سمجھنا کہ وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں, یہ بند کریں. ہم سب انسان ہیں, ساری انسانیت ہے, ہر ایک میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں, کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں. انہوں نے انڈین حکومتوں سے, انڈین پالیٹیشین سے ہمیشہ کیا چاہا ہے, مسلم وہ جو کیا ہے, مسلم لاز جو پرائیویٹ پرسنل لاز, اب انہوں نے آپ سے کوئی ترقی نہیں مانگی, ڈیولپمنٹ نہیں مانگی, گروتھ کے لیے کچھ نہیں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں ہوں, تو نہ انہوں نے کی. انہیں تو صرف وہی چاہیے, اسلام کا جو ہے نا کیج, پنجرا, اسلام کا پنجرا چاہیے انہیں, تاکہ یہ اس کے اندر بیٹھے رہیں. تو انہوں نے جو مانگا انڈین پالیٹیشین نے وہی دیا, اس لیے وہ کہتے ہیں نا انہوں نے ووٹ بینک بنا دیا ان کو. پاکستان کو یہ کہہ کے بنایا گیا تھا کہ مسلمان انڈین سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں وہ اگر یونائٹڈ انڈیا میں رہے تو وہ ترقی نہیں کر سکیں گے, وہ ہندوز کی ڈومیننس میں رہیں گے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں آج بھی 75 سال کے بعد 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. کہ پاکستان کو بنے ابھی 6 مہینہ 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے تو ہم نے کشمیر پہ حملہ کروا دیا گیا, کشمیر کو آزاد کراؤ, جنگ شروع کرا دی 48 میں. اب ہمارا ہیرو دیکھیں پاکستان کا, میں آپ بتا رہا ہوں پاکستان کے تمام ہیرو جنگجو ہیں, لڑاکے ہیں, جہادی ہیں. یہ جو ہمارے افغانی جو لٹیرے تھے وہ ہمارا ایک بھی ہیرو کوئی دانشور نہیں ہے, کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہے, کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے, ایک بھی نہیں. تو مسلمانوں کو فیتھ چاہیے بھائی صاحب, ترقی نہیں چاہیے. ان کو فیتھ کے علاوہ انہیں اور کوئی نہیں, اور الحمدللہ یہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے اور ہوتا بھی جا رہا ہے. تو ہمیں ترقی جو ہے, دنیا قوموں کے ساتھ چلنا جو ہے, دیکھیں وہ ان کے تو مسائل جو ہیں وہ اپنے فیتھ کو پروٹیکٹ کر, انڈین مسلمان جو ہے وہ بھی اپنے فیتھ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور جو سو کال پاکستانی آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, ساورن ہے, ہم بھی ابھی تک اپنے فیتھ کو ہی پروٹیکٹ کیے چلے جا رہے ہیں. نا ہماری پاکستان کی یونیورسٹیوں میں کوئی انٹلیکچوئل فریڈم نہیں ہے. آپ ہر سیمینار کے لیے, ہر کانفرنس کے لیے, ہر پی ایچ ڈی کے ٹاپک کے لیے پہلے دیکھا جاتا ہے یہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اسی لیے ہمارے ہاں وہ کریٹو برین نہیں نکل رہے پاکستانی کی یونیورسٹیوں میں. پورا سلیبس ہم نے کیمسٹری کو, فزکس کو ہم نے برباد, بیالوجی کو برباد کر دیا ہوا ہے. پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ایک بھی پروفیسر ایسا نہیں ہے جو ورلڈ کلاس ہو. وہ کہتے ہیں اگر ان پروفیسروں کا فزکس کا امتحان میتھ کا لے لیا جائے تو سارے فیل ہو جائیں گے. پاکستان اپنا یہ نرگسیت, یہ نارسزم ہے ان کا نا ہمارا. تو ہم نارسسٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو سپر سمجھ رہے ہیں, ہے بکاری, ہے فقیر, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے اور دوسروں پہ الزام ڈالنا اپنے, ہمیں ہمارے معاشرے میں خوشی حرام ہے, کلچرل فریڈم نہیں ہے, ڈانس کرنا حرام ہے, خوش ہونا حرام ہے, ایون تالی مارنا. ہمارے ہاں ایک حدیث ہے جس میں ہے تالی مارنا حرام ہے, کہکا لگانا حرام ہے, ہنسنا حرام ہے. آپ کو کیا کہیں, یہ سب چیزیں ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. مسلمانوں کو یہ چاہیے, انڈین مسلمان کو بھی اور پاکستانی میں, کہ وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے کہ بھی میں انسان ہوں, مسلمان میں بعد میں. جب ہم انسان ہی نہیں بنیں گے ترقی کیسے کریں گے؟ تو پہلے مسلمان ہونا انسان ہونا ضروری ہے نا. انسان ہوں گے تو آپ نارمل ایک ہیومن بینگ بنیں گے نا, پھر ساری چیزیں آپ کے اندر آ بھی جائیں گی. سب سے پہلا کام اور ایک کام جو چاہیے وہ چاہیے انڈیا کے ساتھ ہم اپنا کانفلکٹ ختم کریں. جب تک دیکھیں, جب تک ہم انڈیا سے دشمنی ختم نہیں کریں گی, یہ ہندو نفرت کا پروجیکٹ ہم بند نہیں کریں گے, پاکستان پروگرس اور ڈیولپمنٹ کر ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ ایک چین ریئیکشن ہوگا
हमें सबसे पहले इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशन, एक अच्छे हमसाए वाले रिलेशन, और ये जो फजूल किस्म के कॉन्फ्लिक्ट हमने पाला हुआ है या पाले हुए हैं, ये इनको हमें बैकफुट में लेके जाना होगा। पाकिस्तान की उसी दिन से, उसी वक्त से मटीरियल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। फिर हमें मजहबी जो फंडामेंटलिज्म है, जो मजहबी फैनेटिसिज्म है पाकिस्तान के अंदर, वो भी इंडिया के साथ जुड़ा, इंडिया की नफरत के साथ जुड़ा हुआ है। जो ही ये इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हमारा खत्म होता है, हम पाकिस्तान जो है वो राइट ट्रैक पे आएगा, और एक जो है आप देखेंगे कि हर चीज, पाकिस्तान की हर चीज बदल जाएगी।